کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کتاب کے علاوہ تو وہی اتری ہے؟ قرآن اس کے بارے میں کوئی شہادت دیتا ہے؟ قرآن کریم میں بہت سارے ایسے دلائل موجود ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی کتاب کے علاوہ بھی نازل ہوئی ہے. جس طرح بھی بچے نے یہاں تلاوت کی، اس میں بھی مجھے خوشی ہوئی کہ ان آیات کا انتخاب کیا گیا. یہ خود حجت حدیث کی ایک دلیل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور آپ کو علم ہے تقریباً 16-17 ماہ تک آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، یہ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ یہ ہمیں قرآن سے معلوم ہوا کہ جب ہمیں یہ بتا دیا گیا قرآن کے ذریعے سے کہ آپ اپنے چہرے کو آپ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. اس سے کیا معلوم ہوا کہ اس سے پہلے اللہ کے رسول کا چہرہ مسجد حرام کی طرف نہیں تھا، اور اگر اس سے پہلے مسجد حرام کی طرف تھا تو پھر کس سے رہتے؟ لہذا یہ بات اسٹیبلش ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پہلے اپنے چہرہ انور کو بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، پھر 16-17 ماہ بعد شفٹ کر دیا گیا. اب پورے قرآن کی اب ساری آیات کھنگال لیں اور تفصیل دیکھ لیں، آپ کو کہیں سے یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ اس 16-17 ماہ کا جو چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، قبلہ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں آپ. اور ہمارے یہاں اصول یہ ہے کہ جو آدمی اہل قبلہ ہو ان کی تکفیر نہیں ہوتی. یعنی کوئی ایسا آدمی آپ کو ملے کہ جو آپ کے قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اصول یہ ہے کہ اس کو کافر نہیں کرا دیا جا سکتا. یعنی اتنا بڑا یہ مسئلہ ہے. جب اتنا بڑا مسئلہ ہے تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16 یا 17 ماہ تک جو وہاں نماز پڑھتے رہے، اس کی قرآن سے دلیل کیا ہے؟ قرآن اس پر مطلق خاموش ہے. اور اب کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وحی کے یہ کام کر رہے تھے؟ یہ کہنا بھی ممکن نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پسند، اپنی چوائس کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ فیصلہ کیے ہوئے تھے. نہیں، بلکہ یقیناً اللہ کی پسند اور اللہ کی مرضی پر اس فیصلے پر چل رہے تھے. لیکن اس پسند اور مرضی کا اظہار قرآن میں کسی جگہ موجود نہیں ہے. تو یہ اسی طرح بنو نذیر کے مسئلے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو نذیر کے ساتھ آپ کو جنگ کرنے کا حکم دیا گیا، اجازت دی گئی، تو وہاں کچھ خصوصی احکام دیے گئے. وہ خصوصی احکام کیا تھے؟ ان میں ایک خصوصی حکم یہ تھا کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جنگ، بربادی، ہلاکت، کولیٹرل ڈیمیج کا نام نہیں ہوتا. اس لیے اس وقت بھی ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں، یعنی اسلامی فرقہ، کہ کیا کوئی ایسا ہتھیار عملاً شرعاً بنانا جائز ہے کہ جس سے کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہو؟ کیونکہ ہمارے ہاں کولیٹرل ڈیمیج نہیں کیا جا سکتا. ہمارے ہاں تو درخت نہیں کاٹے جا سکتے، ہمارے ہاں تو کھیتیاں نہیں اجاڑی جا سکتی، ہمارے یہاں تو بچوں کو نہیں مارا جا سکتا، خواتین پر نہیں ہاتھ اٹھایا جا سکتا، وہ لوگ جو آپ سے لڑنے نہ ان سے نہیں لڑا جا سکتا، وہ لوگ جو اپنے معبدوں میں بیٹھے، خانقاہوں میں بیٹھے عبادت کر رہے ہیں کسی بھی مذہب کے مطابق، ان سے تعامل نہیں کیا جاتا. یعنی اس حد تک تفصیل ہے. جہاد ایک تقدس کا نام ہے. تو جب یہ تفصیلات ہیں ہمارے جہاد کی، تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نذیر کی پر جب حملہ کیا تو اس وقت آپ نے وہاں درخت کاٹے. تو اللہ پاک نے قرآن میں اس کو بیان کیا ہے، مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہاں جو درخت کاٹے گئے ہیں اور جو درخت اپنی جڑوں پر تنوں پر کھڑے رہے ہیں، یہ ساری چوائس جو تھی یہ اللہ کے حکم سے ہو رہی تھی. لیکن قرآن کریم میں ان درختوں کی تفصیل کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ اس کو کاٹیں اور اس کو نہ کاٹیں. بس عمومی حکم بعد میں بتا دیا گیا ہے. اسی طرح ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور آپ کو ایک عجیب بات آپ امید ہے پتہ چلے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی. صلح حدیبیہ ایک معروف واقعہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ صلح حدیبیہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس واقعے میں صرف ایک دانش جو تھی وہ چل رہی تھی، باقی سارے شعور جو تھے اس فیصلے کے خلاف تھے. اس وقت دو شعور کام کر رہے تھے، ایک مسلمان شعور تھا، ایک کافر شعور تھا. کافر شعور یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم نے صلح کی ہے ہم نے آپ کو شکست دے دی ہے. اور مسلمان شعور یعنی مسلمانوں میں صاحب شعور کون ہے؟ حضرت عمر سے بڑا کون صاحب شعور ہو سکتا ہے؟ اور ان کے ہم نے اپنی پوری تاریخ میں ہم نے اس کی مثالیں دیکھی ہیں. قرآن ان کی منشا پر اترتا رہا ہے.
تو حضرت عمر جیسا آدمی جو ہے اس کو یہ فیصلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب ہم حق پر ہیں تو اتنی تکلیف، اتنی ہزیمت، اتنی پریشانی میں صلح کیوں کی جا رہی ہے؟ اور حتیٰ کہ یہاں تک مسئلہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو حکم دیا کہ تمہارے ساتھ جو جانور ہیں ان کو ذبح کر دو، تو کسی صحابی نے اپنے جانور کی گردن پہ چھری نہ چلائی۔ اللہ کے رسول پریشان ہو گئے کہ پہلا موقع ہوا ہے کہ انہوں نے میرے حکم کو پر عمل نہیں کر رہے۔ سیدہ کائنات سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہی کہا اصل میں دکھ میں ہے کہ ہم ہیں جب حق پر تو اتنی ہزیمت سے صلح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ آپ ذرا نکلیے، اپنے جانور کو ذبح کیجیے، جو آپ کو دیکھے تو سیو کرنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نکلے، آپ نے اپنی قربانی کی، سارے صحابہ نے اپنی قربانیاں کر لی۔ اب یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منشا سے کیا، اپنی چاہت اور پسند سے کیا، یا وحی سے کیا گیا تھا؟ قرآن کریم میں ایک آیت موجود نہیں ہے جو یہ بتائے کہ اس فیصلے میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گائیڈنس دی ہے۔ ہاں اپریشیشن موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلہ کر کے جب باہر نکلے ہیں، واپس جا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ مطلب کیا ہے کہ آپ نے آج ایک ایسا فیصلہ کیا ہے کہ جس نے اسلام کی مشکل شکست کو مشکل فتح میں بدل دیا ہے، اور اتنا اپریشیٹ کیا گیا۔ اسلام میں کوئی بچہ اچھا کام کرتا ہے تو ہم روز اس کو 1000 روپے دیتے ہیں، تو ہم کوئی اچھا کام کرتا ہے تو فوراً 1000 روپے جیب سے نکال دیں، یہ انعام ہے آپ کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، اس کے بعد آپ کو بطور انعام کہا گیا یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ آج آپ نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے ہم نے آپ کے پہلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اب یہ فیصلہ کس دانش سے کیا گیا تھا؟ بہت سوچنے کی بات ہے۔ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دانش اور اسی وحی کے روشنی میں کیا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الفاظ کی شکل میں نہیں آتی۔ لہٰذا یہ بات بھی خود قرآن سے ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وحی ایسی بھی آتی تھی جو قرآن کے علاوہ تھی۔